نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تیسرا ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ۔ عزیزان محترم، یہی چوتھا پروگرام جو ہے، اس کے 93 ایپیسوڈ یعنی 93 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج 94واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے لبرلزم کی خامیاں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے لبرلزم کی خوبیاں بیان کی تھیں اور اب اس کی خامیوں کو میں آپ کے سامنے قدر تفصیلاً بیان کر رہا ہوں۔ تو آج اس کا اگلا پارٹ ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لبرلزم کی وجہ سے خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے عمل وہ تیز ہو گیا ہے اور پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک خاندان کے اندر ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ عمل پذیر ہو رہی ہے، وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ یعنی ماں باپ کا احترام منعقع ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی دنیا میں ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا، بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں۔ جب بچہ کو جوان ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی، تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ ماں باپ کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اولڈ ہاؤسز میں جانا پڑتا ہے، یہ ان کی ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ مغربی معاشرہ اب اس کو مکمل طور پر قبول کر چکا ہے، یعنی کہ نوجوان بچے بچیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، جس سے مغربی سماج کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کا مقام جو ہے وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ جب بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ظاہر ہے خاندان کی زندگی جو ہے اس کے اندر تو بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی۔ بھائی اپنی مرضی سے شادی کر لے گا، بہن اپنی مرضی سے شادی کر لے گی، بھائی کہیں جائے گا، بہن کہیں جائے گی، ماں باپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ان کا۔ تو ظاہر ہے ایسا گھرانہ جو ہے وہ مطلب ایک مٹھی کی طرح بند گھرانہ تو نہیں رہ سکتا، اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ ظاہر ہے تیز ہو جائے گا۔ تو اس طرح خاندان جو ہے وہ دھیرے دھیرے بکھر رہے ہیں مغربی لبرلزم کی وجہ سے مغربی دنیا میں۔ اسی طرح عزیز و اقارب کی پہچان بھی مٹ رہی ہے۔ جب قرابت داری میں رشتہ ناتا نہیں ہوگا، کوئی تعلق داری نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ ناتا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس قسم کی دوریاں، اس قسم کی جو ہے کمزور پہلو مغربی سماج کے ایک خاندان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اب اسی طرح مختلف خاندانوں کے مابین دوریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک خاندان ہے بہن کا، دوسرا خاندان ہے بھائی کا، وہ اگر آپس میں رشتے ناتے نہیں کریں گے، آپس میں ان کا تعلق نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ دوریاں پیدا ہوں گی۔ جب ان کے بچے اپنی مرضی کریں گے، اپنی چاہت کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اپنے قیاس کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، تو ظاہر ہے ان کے درمیان پھر تعلق داری تو نہیں ہوگی، نہ کوئی رشتے ناتے ہوں گے، نہ کوئی شادیاں ہوں گی، نہ اور کسی قسم کا کوئی اچھا سماجی اور معاشرتی قسم کا کوئی تعلق پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے اس طرح خاندانوں کے اندر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ دوریاں جو ہیں اجتماعی سماجی رویوں کے استحکام جو ہے اس کو گراوٹ کی طرف لے جا رہی ہیں، اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ یعنی اجتماعی رویے جو ہیں ان میں جو استحکام آنا چاہیے ایک ریاست کے حوالے سے، ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سماجی رویے ہیں سماج کے، ان کے اندر استحکام ہو،
ریاست اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی، اس وقت تک طاقتور نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے اندر سماجی رویوں کے اندر استحکام نہ ہو۔ اگر معاشرے کے سماجی رویے کمزور ہوں گے تو وہ ریاست بھی کمزور ہوگی۔ جی ہاں، اگر خاندان کمزور ہوگا تو ریاست بھی کمزور ہوگی۔ اگر تعلق داری کمزور ہوگی خاندانوں کے اندر تو وہ ریاست بھی کمزور ہوگی۔ اس طرح سماجی رویوں کے اندر جو استحکام ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، اور اس کی ہی وجہ ہے کہ مغربی سماج میں ریاستیں جو ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، بلا شبہ وہ معاشی طور پر تو آگے ہیں، معاشی استحکام ہے ان کے پاس، لیکن یہ اخلاقی سطح پر وہ لوگ جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر خلوص جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مروت، خلوص، محبت، اخوت، بھائی چارہ، اس کی جگہ آپا دھاپی نے لے لی ہے، خود غرضی نے لے لی، اس کی جگہ پر عداوت، نخوت، کبر، بڑائی، اس جیسی جو منفی اقدار ہیں ان جیسی انہوں نے یہ مطلب جگہ لے لی، اور اخلاقی سطح پر سماج کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا ہے۔ وہاں اخلاقی جو ہے روایات جو ہیں وہ دھیرے دھیرے دم توڑ رہی ہیں۔ معاشی سطح پر استحکام ضرور ہے، لیکن معاشرتی اور سماجی سطح پر ریاستیں جو ہیں وہ تنزل کا شکار ہیں، اور وہاں پر سماج جو ہے وہ کافی حد تک تنزل کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی سطح پر دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے۔ افغانستان نے ان کو کیوں شکست دی ہے؟ افغانستان کے اندر تو سماجی رویہ مستحکم ہے، خدا کا فضل ہے، وہاں سماجی رویوں میں استحکام ہے۔ معاشی رویے بلا شبہ وہاں پر کمزور ہیں، لیکن سماجی رویے مضبوط ہیں افغانستان میں، معاشرتی رویے وہاں مضبوط ہیں، مذہبی رویے وہاں پر مضبوط ہیں۔ اسی مضبوطی کی وجہ سے ان کی فوج کو شکست ہوئی، حالانکہ ان کی فوج کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا، اور جدید ترین اسلحہ تھا، طیاروں کی بھرمار تھی، بہت زیادہ مطلب اسلحہ کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بڑا کچھ تھا جنگ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن وہ افغان طالبان جو نہتے لوگ تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ معاشرہ جو ہے اب وہ سماجی طور پر، معاشی طور پر مکمل طور پر بکھر چکا ہے۔ جی ہاں، معاشی طور پر مستحکم ضرور ہے، لیکن وہاں سماجی استحکام نہیں ہے، معاشرتی استحکام نہیں ہے۔ یہ سماجی رویے جو وہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور مکمل طور پر یہ مغربی دنیا جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو چکی ہے۔ وہاں پر اخلاقی رویے مکمل طور پر ان کا جنازہ نکل چکا ہے، اور اخلاقی رویے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ جو ہی وہ تھوڑا بہت معاشی سطح پر کمزور ہوئے تو یہ ممالک منہدم ہو جائیں گے، جس طرح سوشلسٹوں کے ممالک منہدم ہوئے، سوشلزم کے غلط ثابت ہونے سے، سوشلزم کے کامیاب نہ ہونے سے سوشلسٹ ممالک منہدم ہوئے ہیں، سوشلسٹ ریاستیں منہدم ہوئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ لبرل ریاستیں مغرب کی یہ بھی منہدم ہو جائیں گی۔ جو ہی یہ معاشی طور پر کچھ کمزور ہوئے تو یہ ریاستیں مکمل طور پر منہدم ہو جائیں گی۔ تو اس وقت سماجی طور پر مکمل طور پر ان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور بہت تیزی سے جاری ہے، اور مختلف خاندانوں کے درمیان دھیرے دھیرے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایک ریاست کے اندر جو ہے سماجی استحکام وہ بھی تنزل کا شکار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔